بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی فلسطینیوں سے گاؤں کے گاؤں خالی کروا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ نے حال ہی میں ایک ایٹمی تجربہ کیا ہے، رپورٹ۔ واشنگٹن اور نیو یارک کے بعد لاس اینجلس کے عوام بھی فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر۔ اسرائیل کا پھر سے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم، تازہ بمباری میں 55 شہید۔ انسٹاگرام نے فلسطینی صارفین کے پروفائل بایو میں لفظ تخریب کار لکھنے پر معافی مانگ لی۔ زمینی حملے سے اسرائیل کا مقصد اپنے ہی یرغمالیوں کو مارنا ہے، لیکن کیوں؟ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ خسرہ گاؤں مغربی کنارے کے شمالی حصے نابلس کے قریب واقع ہے۔ اس دن گاؤں کے 4 فلسطینیوں کو سپرد خاک کیا جانا تھا۔ اسرائیلی آبادکاروں نے خسرہ میں داخل ہونے اور فلسطینی خاندانوں کے گھروں پر حملہ کرنے سے ایک دن پہلے 3 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ چوتھا اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں گولی لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ اگلے دن خسرہ کے دیہاتی ہاسپٹل گئے، جو تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ ان کی میتوں کو لینے کے لیے اس ہاسپٹل اور واپس جانے کے لیے آپ کو اسرائیلی بستیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسرائیلی بستیوں سے بھرا ہوا ایک علاقہ ہے۔ عام اوقات میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اس علاقے میں تشدد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ حماس کے حملے کے بعد کے 2 ہفتے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے مشکل ترین تھے۔ اس علاقے میں 75 فلسطینی اسرائیلی فوج یا آبادکاروں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں سے روزانہ 3 سے 8 واقعات پیش آتے ہیں۔ فلسطینی حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ جمعرات کو فلسطینی پناہ گزینوں کے ایک کیمپ پر کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 12 افراد کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں تشدد قابو سے باہر ہونے کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کے گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں، فلسطینی شہریوں کو ڈرا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں اور بے دخل کر رہے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق کم از کم 3 واقعات میں اسرائیلی آبادکاروں نے وردی پہن رکھی تھی یا اسرائیلی فوج کے ساتھ حملوں میں مصروف تھے۔ یہ 3 افراد جو اب خسرہ میں شہید ہو چکے ہیں، اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں گھرے خاندان کے دفاع کے لیے گئے تھے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے بتایا کہ انہیں اسرائیلی آبادکاروں نے شہید کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا باپ سعید نے کہا کہ میرا بیٹا زخمی ہے، لیکن مجھے اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ڈاکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گئے، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ ان واقعات کے بعد دوستو، خسرہ گاؤں خوف میں مبتلا ہے۔ اس علاقے میں زیتون کا موسم گزشتہ ہفتے کے آخر میں شروع ہوا تھا، لیکن رہائشی جو آمدنی کے لیے فصل کی کٹائی پر انحصار کرتے ہیں، انہیں آبادکاروں کی طرف سے فائرنگ کے خوف سے گاؤں کے مضافات میں باغات میں نہ جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں پچھلے ہفتے آبادکاروں نے دھمکی دی تھی اور وہاں سے نکل جانے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے کچھ گاؤں مکمل طور پر خالی ہو گئے ہیں۔ وادی السق سے تعلق رکھنے والے ایک کسان عبد الرحمان نے کہا ہے کہ مہینوں تک ہمیں آبادکاروں کی طرف سے دن رات ہراساں کرنے اور حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جنگ کے آغاز کے بعد سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بدر کیے گئے 3 خاندانوں نے بتایا کہ 9 اکتوبر کو تقریباً 60 آبادکاروں کے ایک گروپ نے ان کی برادری کے افراد پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہمیں ہتھیاروں سے مارا اور سب کو خوفزدہ کیا۔ پھر انہوں نے ہمیں یہاں سے باہر جانے کے لیے 1 گھنٹہ دیا اور دھمکی دی کہ اگر ہم نہ گئے تو جان سے مار دیں گے۔ آبادکاروں نے ہمارے گھروں سے سب کچھ چرا لیا، انہوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ آبادکاروں کی طرف سے دھمکانے اور املاک کو تباہ کرنے کی انتہا ہے۔
ایک ہفتے سے وہ بندوقیں لے کر گاؤں کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور زیتون کے درختوں کو صاف کرنے کے لیے بلڈوزر استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں گاؤں میں مرد شفٹوں میں سوتے ہیں، ہر ایک صرف چند گھنٹے سوتا ہے، کہیں کوئی آباد کار حملہ نہ کر دے۔ میڈیا نے ان واقعات پر جواب مانگنے کے لیے کئی درخواستیں کی، لیکن اسرائیلی فوج اور پولیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بہت سے فلسطینیوں کے لیے خوف یہ ہے کہ مغربی کنارے میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ اسرائیلی حکومت مغربی کنارے کی بستیوں سمیت اسرائیلی شہریوں کو مسلح کرنے کے لیے 10,000 بندوقیں دے گی۔ خسرہ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اس سے خسرہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آباد کاروں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھی ہیں اور وہ کافی دیر تک ہم پر گولیاں چلاتے رہے ہیں۔ اب آباد کر زیادہ جارحانہ دکھائی دے رہے ہیں، فارم ہاؤسز کو جلایا جا رہا ہے، زیتون کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، کاریں توڑی جا رہی ہیں، زمین چوری کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جس گاؤں کو بھی دیکھیں ان میں سے صرف غصہ اور درد ہی باقی بچا ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں نوادا کے صحرا میں ایک ایٹمی تجربہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی نے اعلان کیا ہے کہ یہ تجربہ بدھ کے روز جنوبی نوادا میں کیمیائی مادوں اور ریڈیو آئسوٹوپس کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا، تاکہ اس دھماکے سے حاصل ہونے والے تجربات کو دوسرے ممالک میں ہونے والی جوہری دھماکوں کی شناخت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ بلومبرگ چینل نے اس امریکی جوہری تجربے کی خبر کا اعلان کرتے ہوئے اسے روس کے ساتھ ہتھیاروں کی نئی دوڑ کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا ہے۔ فاکس نیوز چینل نے بھی اس خبر کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے لیے امریکی نیشنل اٹامک سیکیورٹی ایجنسی میں محکمہ دفاع کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اس دھماکے کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ان تجربات کے حاصل ہونے اور ان تجربات کو انجام دینے سے زیر زمین جوہری دھماکہ خیز تجربات کی تشخیص کو بہتر بنانے اور عالمی جوہری خطرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ بلومبرگ اور فاکس نیوز نے اس تجربے کی مزید تفصیلات دوستوں نہیں بتائیں۔ اسرائیلی حکومت کے جرائم کی مذمت اور غزہ کے عوام کی حمایت میں واشنگٹن اور نیو یارک میں ہزاروں امریکیوں کے مظاہرے کیے جانے کے بعد لاس اینجلس میں بھی عوام کی ایک بڑی تعداد نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرے کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھا کر فلسطین کی حمایت اور غاصب اسرائیل کی بربریت کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں بھی وسیع پیمانے پر عوام نے احتجاج کیا ہے اور صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ ایسے میں جبکہ برطانیہ کے وزیر داخلہ نے فلسطین کا پرچم اٹھائے جانے کو بھی جرم قرار دیا ہے، ہفتے کے روز 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے فلسطین کا پرچم اور صہیونیت مخالف پلے کارڈ اٹھا کر صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں نعرے لگائے۔ برطانیہ کے نگراں اداروں کے مطابق اس ملک میں صہیونیت مخالف یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ نے اس سے پہلے عربی ترانوں کو ممنوع قرار دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ فلسطینی پرچم کا اٹھانا جرم ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران فلسطین کی حمایت میں برطانیہ کے دارالحکومت میں ہونے والا یہ چوتھا بڑا مظاہرہ ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ صہیونی حکومت کے خلاف پابندی لگا کر فلسطینیوں کے خلاف غاصبانہ قبضے کو ختم کیا جائے اور 80 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کی اجازت دی جائے۔ اسرائیل کی غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے سے مسلسل جاری بمباری میں 55 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ کے شمالی علاقوں سے انخلاء کے لیے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ جو شہری جنوبی غزہ منتقل نہیں ہوئے انہیں حماس کا حامی سمجھا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی کہ شمالی غزہ میں الٹیمیٹم کے بعد بھی رہ جانے والے فلسطینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، شہری حماس کے لیے انسانی ڈھال نہ بنے۔ جبکہ ہسپتالوں میں اسرائیلی حملے کے بعد سے طبی سرگرمیاں بھی بند ہیں۔ غزہ میں لاکھوں افراد بجلی، پانی اور خوراک کے بغیر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔
رافع کراسنگ سے صرف 20 ٹرکوں کو امدادی سامان کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا جس میں ایک نمازی شہید ہو گیا جبکہ متعدد زخمی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل تاریخی مسجد العمری کو بھی شہید کر چکا ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق انسٹاگرام پر فلسطینی شہریوں کے اکاؤنٹ کے بایو میں تخریب کار کا لفظ شامل کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے کچھ فلسطینی انسٹاگرام صارفین کے پروفائل میں لفظ تخریب کار شامل کرنے پر معافی مانگ لی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ بایو کے آٹو ٹرانسلیشن میں تکنیکی مسئلہ آ گیا تھا۔ فلسطینی شہریوں کے اکاؤنٹ کے بایو میں انگریزی زبان میں فلسطین لکھا ہے اور اس کے آگے فلسطینی پرچم کے ساتھ عربی زبان میں الحمدللہ لکھا ہے۔ الحمدللہ کا انگریزی ترجمہ کرنے پر لکھا ہوا آتا تھا کہ فلسطینی تخریب کار اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب الحمدللہ کا ترجمہ تھینک گاڈ یا خدا کا شکر لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کا سب سے بڑا مقصد حماس کی قید میں موجود اپنے یرغمالیوں کو مارنا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں موجود بعض باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہونے کے باوجود کہ وہ غزہ پر زمینی حملہ کر کے حماس کو ختم نہیں کر سکتی، غزہ پر زمینی حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو مارنا ہے۔ اسرائیلی حکمراں اپنے اس مقصد کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مارنے کا الزام حماس پر آئے۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کے دوران 200 سے 250 تک اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا ہے، جن میں سے کچھ اعلیٰ سطحی فوجی افسر بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی نظر میں یرغمال اسرائیلیوں کا مسئلہ ہمیشہ سے دوستو انتہائی درجے اہم ہے اور اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام ہمیشہ سے اس مسئلے پر شدید دباؤ برداشت کرتے آئے ہیں۔ 2006 میں بھی حماس نے ایک اسرائیلی فوجی کو یرغمال بنا لیا تھا جسے آزاد کروانے کے لیے اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسرائیل نے 5 سال تک انٹیلیجنس آپریشن، شدید فضائی حملے اور سفارتکاری جیسے تمام راستے آزما لیے لیکن ان سب میں ناکامی کے بعد آخر کار اسے حماس سے ڈیل کرنی پڑی اور اپنے فوجی کو آزاد کروانے کے لیے فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ فوجی کی آزادی کے بدلے اسرائیل نے 1027 فلسطینی قیدی آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن دوستو اس بار مسئلہ بہت سنگین ہے کیونکہ اس کے 200 سے 250 کے درمیان افراد حماس کے ہاتھوں قید ہیں جن میں اعلیٰ فوجی آفیسر بھی شامل ہیں۔ لہذا صہیونی حکمران شدید پریشان ہے اور غزہ پر جاری حملے ختم ہو جانے کے بعد ان کی مشکلات کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد انہیں 2 ہفتوں میں حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ نے صہیونی حکومت پر ان کی آزادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یرغمال اسرائیلیوں کے اہل خانہ حکومتی اداروں میں بھی آئے ہیں اور کئی حکومتی عہدیداران کے گھر بھی پہنچ گئے ہیں۔ لہذا باخبر ذرائع اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگرچہ صہیونی حکمراں اچھی طرح اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ پر زمینی حملہ دراصل ایک دلدل میں داخل ہونے کے مترادف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ رسک لینے پر تیار ہیں کیونکہ ان کا اصل مقصد اپنے یرغمالیوں کو اڑانا ہے۔ لہذا صہیونی حکمراں غزہ کے صرف ایسے مقامات پر ٹارگٹ آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جہاں اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ اسرائیل اپنے یرغمالیوں کو مارنے کے بعد عنقریب شدید دباؤ کا شکار ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ان یرغمالیوں کو مارنا بذات خود ان کے لیے بہت بڑے بحران کا باعث بن جائے گا۔ سویڈن اور جرمنی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کے بعد ایک ایسا مرکب تیار کیا ہے جو سرطان یا کینسر زدہ خلیوں کو توانائی پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔
نتیجتاً یہ خلیے بھوک یا فاقہ زدہ ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کے دوران انہوں نے کچھ ایسے بائیو مالیکیولز دریافت کیے ہیں جو خلیے کے ایک اہم حصے مائٹوکونڈریا کو متاثر کرتے ہیں اور اسے خلیے کے لیے توانائی پیدا کرنے سے روکتے ہیں۔ اگر مائٹوکونڈریا اپنا کام کرنا بند کر دے تو خلیوں میں غذا ہضم ہونے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور وہ فاقہ زدہ ہو کر مرنے لگتے ہیں۔ ہر صحت مند خلیہ اپنی مخصوص عمر پوری کرنے کے بعد خود کو ختم کر لیتا ہے اور اس کی جگہ وہی کام کرنے والا دوسرا خلیہ آ جاتا ہے۔ لیکن سرطان یا کینسر میں مبتلا خلیے خود کو ختم نہیں کرتے بلکہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں متاثرہ مقام پر سرطان زدہ ٹیومر وجود میں آ جاتا ہے، جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے سامنے برسوں سے یہ امکان موجود تھا کہ اگر سرطان یا کینسر زدہ خلیوں میں مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنا کر کام کرنے سے روک دیا جائے تو سرطان زدہ خلیے بھی فاقہ زدگی کا شکار ہو کر مرنے لگیں گے۔ اس طرح نہ صرف سرطان کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا بلکہ ممکنہ طور پر مکمل ختم بھی کیا جا سکے گا۔ البتہ اس امکان کو یقینی بنانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ حائل تھی۔ مائٹوکونڈریا کو نشانہ بنانے والی دوائیں عموماً بہت زہریلی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر خلیے پر حملہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ سرطان زدہ ہو یا نہ ہو۔ جبکہ دوستو، کینسر کا علاج کرنے کے لیے ادویات کو لازماً اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ صحت مند خلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف سرطان زدہ خلیوں کو ہی نشانہ بنائیں۔ جرمن اور سویڈش سائنسدانوں نے برسوں تحقیق کے بعد یہی کامیابی حاصل کی ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر کے ایک حالیہ شمارے میں اس حوالے سے شائع ہونے والی اس رپورٹ میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس دوا کو جلد ہی عالمی اداروں کی جانب سے انسانی آزمائشوں کی اجازت مل جائے گی۔ انجینئرز نے گرمیوں میں گھروں کی تپش کا چھٹکارا پانے کا سستا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ دنیا کا انتہائی سفید روغن یا پینٹ دریافت کر لیا گیا ہے۔ سفید ترین روغن یا پینٹ سے حدت کم ہو جائے گی اور ایئر کنڈیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتہائی سفید روغن یا پینٹ 98% سے بھی زائد سورج کی روشنی کو منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تناسب بازار سے ملنے والے روغن یا پینٹ کے مقابلے میں 8% زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس پینٹ میں بیریم سلفیٹ نامی کیمیائی مرکب شامل کیا گیا ہے، جو کہ حدت کو کم کرتا ہے، جو گھر کو گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس نئی دریافت کو انڈیانا یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ اس کے استعمال سے ایئر کنڈیشن کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔